مسلمانوں کو حکم دیا اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اور وہ دن کوئی عام دن نہیں ہے، وہ ایسا دن ہے جس دن اللہ کی عدالت میں ساری مخلوقات نے پیش ہونا ہے، اور ثم توفی کل نفس ما کسبت، جتنے بھی عمل دنیا کے اندر کیے ہوئے ہوں گے وہاں پہ ایک ایک عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، حق اور عدل کی عدالت وہاں پہ لگے گی، انصاف کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے۔ تو خیر آج کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی طرف اشارہ کر کے ساری انسانیت کو بتلایا کہ لوگوں اپنی آخرت کی فکر کرو، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے، اور خود پروردگار جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے اس دنیا کو بنایا، وہ اللہ خود فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ سارا کچھ دھوکہ ہی ہے، اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں۔ دنیا ایک مزین شدہ سامان نظر آتا ہے اور اس پہ فنا ہے، ایک نہ ایک دن اس نے ختم ہو جانا ہے، لہذا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کو اللہ کے دربار میں لوٹایا جائے گا۔ اس آیت کو یہاں لانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرما رہے اس سے گزشتہ آیات کے اندر سود کا بیان تھا کہ سودی معاملات حرام ہے، اور سود اللہ کی طرف سے لعنت ہے، اس سے بچ کے رہو۔ اس کے ہر طرح کے معاملات اللہ نے بیان فرمائے، سود کھاؤ گے تو یہ نقصان ہوگا، سود کھاؤ گے تو یہ معاملات پیش آئیں گے، اور پھر تعزیری طور پہ بھی اللہ کی ذات نے منع فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہیں آؤ گے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، یہ تعزیری بیان ہے۔ اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں جو باز نہیں آتا پھر میں اللہ اس کو قیامت والے دن خود پوچھ لوں گا۔ پتہ چلا یہ کوئی نہ سمجھے دنیا میں ہم سود کھا رہے ہیں اور ہمیں کوئی نہیں پوچھ رہا، اللہ فرما رہے ہیں اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کے دربار میں تم نے پیش ہونا ہے۔ اتنا کچھ سمجھنے کے باوجود بھی جو باز نہیں آتا میں اللہ اس کو قیامت والے دن ضرور پوچھوں گا۔ ذوق ہو تو میں اس آیت کو ذرا کھولوں، ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، دنیا کائنات کے اندر رہنے والوں، سود کا بیان کرنے کے بعد اشارہ کر دیا جو سود کے نقصانات سننے کے بعد بھی باز نہیں آتا، اللہ اور اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا وہ میرا دشمن ہے، میں اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہے، اس کے باوجود بھی جو باز نہیں آتا، قرآن نے کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا
احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، فرمایا ان سے حساب کیسا ہوگا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف زندگی گزارتے ہیں یا اپنے کاروبار کو حلال حرام کی تمیز نہیں رکھتے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابن عمر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، حضور کے جلیل القدر صحابی دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب، سب کہہ دیں رضی اللہ تعالی، ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال، حضرت عمر نے روایت کی، آپ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر نور کا فرمان ہے، یحاسب ابن آدم، ابن آدم سے حساب لیا جائے گا، ابن آدم سے سوال کیا جائے گا، ابن آدم کا محاسبہ کیا جائے گا۔ اس کے تحت محدثین نے لکھا، اے ابن آدم اپنا محاسبہ کر، اس سے پہلے کہ تجھ سے حساب لیا جائے، اپنا حساب خود لے لے، اگر خود اپنا حساب نہیں لے گا تو اللہ کی ذات تیرا حساب ضرور لے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے اپنا حساب خود لے لے؟ ہمارے شیخ اور ہمارے مربی، ہمارے بڑے شیوخ حضرات فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، محاسبے کا معنی یہ ہے جب دن گزر جائے، کوئی سورج کی روشنی مدم پڑ جائے، سورج غروب ہو جائے، چاند کی تابانی آ جاتی ہے، رات کا سناٹا ہو جاتا ہے، اے ہوئے زمین پہ چلنے والے انسان، رات کو جب آرام کے لیے بستر پہ جاتا ہے، اپنے بستر کو سنت کے مطابق جھاڑنے کے بعد جب بستر پہ لیٹنے کے قریب ہو، لیٹنے سے پہلے بیٹھ جا،
شکر بھی ادا کیا. کبھی تو نے سوچا ہے کہ یہ دل مجھے میرے رب نے عطا کیا, اس دل کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے ذرا رو لوں اور اپنے اللہ کو بھی خوش کر کے منا لوں. تو نے کبھی نہیں سوچا رات کو لیٹنے سے پہلے بستر پہ بیٹھ جا اور اپنا حساب لے, اپنا حساب لے. دکاندار دکان کھولتا ہے نا, اس کے پاس ایک حساب کا رجسٹر ہوتا ہے, وہ اپنا کھاتا لکھتا ہے, جس کو کہتے ہیں کھاتا نمبر. وہ اپنا کھاتا لکھتا ہے, میں نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا, یعنی میں نے فلاں کے اتنے دینے ہیں اور فلاں نے میرے اتنے دینے. اور یہ دنیا ہے, دنیا. کیا تو نے رب کے پاس, رب کے سامنے بیٹھ کر کبھی اپنا محاسبہ کیا ہے کہ میں نے آج کس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور میرے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے؟ اگر تیرے ساتھ کسی نے زیادتی کی تو اللہ کے لیے معاف کر دے. ہمارے علماء فرماتے ہیں جو بندہ اس پہ عمل کرتا ہے, یعنی اللہ کے لیے معاف کرتا ہے, اللہ کی ذات اس بندے کے دل میں ڈالتے ہیں کہ فلاں نے تجھے معاف کیا, تو اسے معاف کر دے. رب ان دونوں کی معافی کا اعلان کر دیتا. یہ فائدہ کس کا ہوا؟ محاسبے کا, حساب کا. تو فرمایا اپنا حساب کر پہلے اس سے کہ تیرا حساب تیرا رب لے. عمل کریں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا وقت نکالا کریں جہاں ہم اپنی مصروفیات, جہاں ہم اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں, بہت سارے کام کاج کرتے ہیں, وہاں ہم اپنا ٹائم ٹیبل میں سے تھوڑا سا وقت نکال لیں, 10 منٹ بھی نکال لیں تو یقین جانے ہماری زندگی بن سکتی ہے. آج اگر میں غور کروں کہ میں نے کون کون سا عمل اللہ کے حکموں کے مطابق کیا ہے, کل اللہ کے حکموں کے مطابق اور عمل بھی کروں گا, یقیناً اللہ توفیق عطا فرمائے. اور آج اگر میں یہ محاسبہ کروں کہ میں نے فلاں کام اللہ کی مرضی کے خلاف کیا ہے, کل نہیں کروں گا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو اپنا ارادہ کر, توفیق میں تیرا رب عطا کروں. میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے, ذوق ہو تو آیت پڑھو. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم, اللہ اس وقت تک کسی قوم کو تبدیل نہیں کرتا حتی یغیروا ما بانفسہم, جب تک وہ قوم خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتی. تو اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا بہترین طریقہ, اپنے آپ کے محاسبے کا بہترین طریقہ, رات کو سونے سے پہلے بیٹھ جاؤ, بیٹھ کے ذرا تنہائیوں میں آنکھیں بند کرو اور سوچو صبح میں اٹھا تو میں نے کیا کیا ہے اور میرے اللہ کا حکم کیا تھا. رات تک میں نے کیا کیا ہے, میرے اللہ کا حکم کیا تھا. لیکن یہ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. جو جو ارادہ رکھتے ہیں وہ ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ. لیکن آج ہمارا کچھ مزاج بدل گیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, رات کو جب سونے کے قریب ہوتے ہیں اس سے پہلے ہم آنکھیں بند کر کے ہم کیا سوچتے ہیں, صبح اٹھنے, فلاں کول جڑنے, فلاں کام کرنے, فلاں کرنے. کبھی یہ نہیں سوچا اٹھیں گے بھی یا نہیں, اٹھانے والا اٹھائے گا بھی یا نہیں. جس رب نے رات دی ہے آرام اور سکون کے لیے, جس رب نے دن دیا ہے معاش اور کمائی کے لیے, اس رب کا بھی کبھی شکر ادا کیا ہے؟ فرمایا جب شکر ادا کرو گے میں اللہ اور زیادہ عطا کروں گا. تو حدیث مبارکہ حضرت ابن عمر, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, میرے آقا نے فرمایا یحاسب
عمل بولو وہ 100% حق ہے. جب حق ہے تو آپ نے فرما دیا کہ ابن آدم سے حساب لیا جائے گا. ابن آدم سے حساب لیا جائے گا. یا اللہ کس چیز کا؟ اللہ کریم کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں لِكُلِّ نِعْمَةٍ بِكُلِّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا اللَّهُ. اللہ نے جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہر نعمت کے بارے میں اللہ پوچھے گا. ہر نعمت کے بارے میں اللہ پوچھے گا. یا اللہ کون سی نعمت؟ فرمایا کچھ نعمتیں باطنی ہیں کچھ نعمتیں ظاہری ہیں. باطنی نعمت کی مثال دیتا ہوں. اللہ نے انسان کو دل دیا اور درست دیا. اللہ نے انسان کو گردے دیے اور درست دیے. اللہ نے انسان کو پھپھڑے دیے اور درست دیے. اللہ نے انسان کا سارا نظام بنایا اور درست بنایا. اندر کا سارا نظام میرے رب کی نعمتیں باطنی ہیں. کبھی سوچا ہے بیٹھ کے کہ اللہ نے دل دیا ہے الحمدللہ, اللہ نے ہمیں جگر دیا ہے الحمدللہ, اللہ نے ہمیں صحت دی ہے الحمدللہ. کبھی کہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہر نعمت پہ کہا کرو الحمدللہ. کیا کہا کرو؟ سارے بولو کیا کہا کرو؟ الحمدللہ. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ کی ذات اتنی خوش ہوتی ہے. جس طرح کسی بندے سے کوئی بندہ چیز لے اور پھر اس کی تعریف کرے آپ بہت اچھے ہیں, آپ نے مجھے یہ دیا ہے, وہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہے اور اس کا مزاج کتنا ظرف کتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میری مخلوق سے مانگ کر اس کی تعریف کرے تو وہ خوش ہوتا ہے, اور میں نے بن مانگے دیا تو الحمدللہ کہتا ہے تو میں بے انتہا خوش ہوتا. اس لیے یہ جو باطنی نعمتیں سینہ ہے, دل ہے, یہ جو انسان کے اندر کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ کس نے دیے؟ کس نے دیے؟ آج اگر ایک بندے کا سانس تنگ ہو جائے, میں مثال دینے کے لیے سمجھاتا ہوں, سانس تنگ ہو جائے تو آکسیجنیں جب لگائی جاتی ہیں تو کتنی مہنگی آکسیجنیں ہیں, پھر بندہ کتنا تنگ ہوتا ہے, پھر کہاں لے کر جاتے ہیں؟ واہ میرے مولا تو نے انسان کو فری میں آکسیجنیں عطا کی اور کسی چیز کا مطالبہ بھی نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں یہ باطنی نعمتیں ہیں, ان نعمتوں پہ شکر ادا کرو. لَأَزِيدَنَّ لَكُمْ, میں اللہ اور بھی عطا کروں گا. وہ فرمایا کس چیز کا حساب ہوگا؟ لِكُلِّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ. اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں اللہ ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے گا. اللہ پوچھے گا بتا میرے بندے میں نے دل دیا ہے, یہ دل کبھی تو نے اس کے ساتھ میرا ذکر کیا ہے؟ سارے بولو میرے بندے بتا میں نے تجھے زبان دی ہے, اے ساری زندگی اور ہی گلا کرتا رہے کدے میرا بھی نہ کے دے. اللہ اکبر. یہ اس دن پتہ چلے گا یہ اندرونی جو باطنی نعمتیں ان کا شکر ادا کرنا کتنا اعلیٰ تھا اور ان کا شکر کیا ہے. یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں. آج دل کا مرض لگ جائے ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے فیسیں ہی اتنی زیادہ ہیں, پھر اس کے بعد ادویات میڈیسن اتنی مہنگی ہیں, لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے بندے یہ شفا بھی میں دیتا ہوں, یہ دل بھی کس نے دیا ہے؟ اللہ فرما رہے میں نے دیا ہے, مجھے کچھ نہیں چاہیے. ایک دفعہ کہہ دیا کر الحمدللہ. الحمدللہ. سارے کہو الحمدللہ. اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ نِعْمَةٍ, اللہ حساب لیں گے ابن آدم سے ہر نعمت کے بارے میں. وَيُسْأَلُ عَنْ شُكْرِهَا, اور اللہ نعمت
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اکھیاں بند کر کے قرآن پڑھا تو بولتے نہیں ہو اس طرح لگتے ہیں جس طرح قبرستان پہ پڑھتے. ذرا جاگ کے آکو سبحان اللہ. اللہ دا کار ہے, جاگ کے آکو سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہے اور میرے بندے لا تحصوها, ان کو شمار نہیں کر سکتا. پروردگار کیا کروں؟ اللہ فرماتے ہیں معافی مانگ, میں اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اللہ اکبر. اللہ فرما رہے ہیں ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا اور نعمت کے شکر کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اب توجہ سے سننا ہے جس کے لیے میں نے یہ حدیث ذکر کی ہے. غیر اربعۃ اشیاء, وہ چار چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. چار چیزوں کے بارے میں سوال, چار چیزوں کے بارے میں سوال. یہ حدیث ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے آج ہم لوگ دنیا کے دھندوں میں بہت آگے نکل گئے. یہ جتنی دنیا ہم کما رہے ہیں یقین جانیں قرآن و سنت کے مطابق ہم اپنی قبر کے لیے عذاب بنا رہے ہیں. ہاں وہ دنیا بنا نہیں جس دنیا کے اندر اللہ رسول کا حکم نافذ کیا جائے. آج ہم دنیا کے اندر اپنے مال و دولت کے اندر اللہ رسول کا حکم تو نافذ کرتے ہیں لیکن اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں. اللہ رسول کا حکم نافذ کریں لیکن حضور کے طریقے کے مطابق نافذ کریں. اللہ رسول کا حکم تو نافذ کریں لیکن اپنی مرضی نہیں. مرضی کس کی؟ زور سے کس کی؟ اللہ کی. میرے اللہ خود فرماتے ہیں میرے بندے ایک میری چاہت ہے ایک تیری چاہت ہے. جب تو اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان کرے گا, جب تو اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان کرے گا ہوگا تو وہی جو میں چاہوں گا. جب تو اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان کرے گا تو میں اللہ تیری چاہت کے مطابق فیصلے کر دوں. لیکن جب بندہ اپنی مرضی کرتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں جب میں نے بھی تجھے چھوٹ دے دی ہے اب اپنی مرضی کا, میرا ذمہ کوئی نہیں ہے. یہ قرآن حدیث کا فیصلہ ہے. ذرا جا کے آپ کو سبحان اللہ. تو خیر میرے آقا نے فرمایا غیر اربعۃ اشیاء, چار چیزیں ایسی ہیں اور جن چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. سارے ذرا ارادے نال کہ اسی یہ چار گلا سن کے نہ تے عمل کر سا. جا کے آپ کو سبحان اللہ. یا اللہ جو مجھے سبحان اللہ کہے اس کو عمل کی توفیق عطا فرما. چار چیزیں. پہلی چیز فرمایا خبز یأکلہ, ایسی روٹی, توجہ, ایسی روٹی جو بھوک کے وقت کھائی ہے اللہ اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا. ایسی روٹی, روٹی کسے کہتے ہیں؟ خبز. محدثین نے لکھا خشک روٹی خبز. لیکن آج اسی جڑیاں چٹلاساں لانے ہیں تے اساں دا خدا ہی جانے. جی فرمایا ایک حدیث مبارکہ میں کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا. میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے, مفہوم ہے, میری امت میں وہ لوگ شریر ہوں گے, شریر شرارتی, میری امت کے وہ لوگ شریر ہوں گے جو اپنی من پسند کے کھانے کھائیں گے. وہ لوگ شریر ہوں گے. شریر کا معنی جدو بندی شرارت چڑھتی ہے پھر اللہ رسول کے حکم بھول گئے. اور یہی وجہ آج ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں, ہم کھانا کھاتے وقت یہ نہیں دیکھتے کیا کھا رہے ہیں, ہم کھانا کھاتے وقت یہ
آخدا کہ اسی کھانا کھانے ہیں کیوں نہ ہاتھ نال پکے تو ہوتا ہے کہ جنہ ہاتھ میں نماز ہی نہیں. لہذا اس چیز پہ عمل کر سو انشاءاللہ. ذرا جا کے آپ کو سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا خبز یأکلہ، وہ روٹی جو سخت بھوک کے وقت کھائی جاتی ہے، پتہ چلا کہ بھوک لگی، کھانا کھا لیا، اللہ اس کھانے کے بارے میں کبھی سوال نہیں کرے گا. آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ بھوک لگے یا نہ لگے، 3 وقت ضرور کھانا ہے. ایسے ہی ہے نہیں، بھوک لگے یا نہ لگے 3 وقت ضرور کھانا ہے. جدو نفس پریا چلے تے پھر اے نفس انسان گناہوں اور برائیاں دی آمادہ کر دے. یہ نفس جب بھوکا ہوتا ہے، یہ نفس جب دبایا جاتا ہے، پھر اللہ رسول کی احکامات جسم میں ظاہر ہونے لگ جاتے. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اس میں فرمایا مفہوم یہ ہے، میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں. وہ لوگ جو بھوک کاٹتے ہیں اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ ہوتے ہوئے بھی بھوک کاٹتے ہیں کس کے لیے؟ آج میں بھی آکھدا تے ہر مسلمان آکھدا ہے اللہ نے دتا ہے تے کھاؤ منڈ کے، کہتے ہی نہیں کہتے. لیکن میرے آقا دا فرمان سنو، حضور نے فرمایا، فرمان ہے مفہوم ہے، وہ انسان وہ مسلمان جو ہوتے ہوئے بھی اپنے پیٹ کو بھوکا رکھتا ہے کس کے لیے؟ زور سے بولو. اللہ ایسے بندے کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. جتنا زیادہ کھاؤ گے اتنا زیادہ حساب ہوگا. قرآن میرے آقا کا فرمان ہے خبز یأکلہ، ایسا کھانا، ایسی روٹی جو بھوک کے وقت کھائی جاتی ہے، اللہ اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. پتہ چلا کہ کھانے تو ڈکنے کی حدیث آئی ہے کہ تھوڑا کھاؤ تو گھٹ بولتے ہو. یہی حدیث مبارکہ جاوے نا کہ کھائی جاؤ میں سارے بولتے. ذرا جا کے آپ کو سبحان اللہ. اس حدیث سے، اس جملے سے پتہ چلا کھانا ضرور کھاؤ، لیکن حدیث اور سنت بھی یہ اتنا کھاؤ کہ مہمان آ جائے. اتنی بھوک چھوڑو، مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ کھانا پڑ جائے تو پھر کھا سکتے. یہ میرے آقا کی سنت ہے. یہ کس کی سنت ہے؟ میرے حضور کی سنت ہے. لہذا کھانا ضرور کھاؤ، اس چیز کا خیال رکھو ایسا کھانا نہ کھاؤ جو ہمیں خطاؤں اور گناہوں پہ ابھارے. وہ کھانا کھاؤ جو ہمیں عبادت کے لیے ابھارے. عمل کریں گے انشاءاللہ. دوسری چیز میرے آقا نے فرمایا وَمَا ایسا پانی جو سخت پیاس کے وقت پیا گیا، اللہ اس پانی کے بارے میں بھی سوال نہیں کرے گا. اور فرمایا جو کسی کو ایک گھونٹ پانی پلاتا ہے اللہ اس کا حساب بھی آسان فرما دے. جو کسی کو ایک گھونٹ پانی پلاتا ہے قیامت والے دن اللہ اس کا حساب آسان کر دیں گے. نمبر 3 میرے آقا نے فرمایا، تیسری چیز فرمایا کہ وہ عورت یعنی کہ سارے جسم کا وَثَوَابٌ یُوَارِی عَوْرَتَا، سطر کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا پہنا، جسم کو چھپانے کے لیے جو کپڑا پہنا، اس کپڑے کے بارے
فرشتے آواز دیتی ہیں اوے اکڑ کے چلنے والے لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ تو پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے، تجھے اللہ نے ایک نطفے سے بنایا ہے، تیری تخلیق بھی مٹی سے ہوئی ہے، تو نے جانا بھی مٹی کے اندر ہے، پھر خاک، پھر یہ غرور کس بات کا؟ لہذا وہ کپڑا جو انسان اپنا ستر ڈھانکنے کے لیے پہنتا ہے، کپڑے پہنو لیکن نیت یہ ہو یہ کپڑا اس لیے پہنا جا رہا ہے کہ میرا جسم چھپ جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے کہ اپنے ستر کو ڈھانپو، اور اس لیے پہننا یہ تو ثواب ہے، ہاں اس لیے پہننا کہ میں بڑا نظر ہوں اور میری ٹھاٹ باٹ ہو، لوگ واہ واہ کریں، اپنی شائننگ کے لیے پہننا اور لوگوں میں شہرت کے لیے پہننا، یہ اللہ رسول کی لعنت کا سبب بنتا ہے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ، جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ فرمایا چوتھی چیز وَبَيْتٌ يَسْكُنُهُ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، وہ گھر جو انسان کو گرمی اور سردی سے بچا سکے، اتنا گھر بنانا اللہ اس کے بارے میں بھی نہیں پوچھے گا۔ یہ گھر یہاں محدثین نے لکھا ہے حضور پاک کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں جو گھر ہوتے تھے وہ اتنے اونچے ہوتے تھے کہ اگر لمبے قد والا بندہ آ جائے تو اس کا ساتھ چھت کے ساتھ لگتا تھا، یہ کچھ گھر ہوتے تھے، اور کچے گھر ہوتے تھے، ایمان پکے ہوتے تھے۔ لیکن آج گھر ہے، گرمی سے بچنے کے لیے بھی ہے، سردی سے بچنے کے لیے گھر ہے، لیکن گھروں کی یہ جو اتنی زیادہ شائننگ کہ فلاں کہے گا اس کی کوٹھی دیکھو، اس کی کوٹھی دیکھو، فرمایا یہ جتنا تم کر رہے ہو یہ تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ یحاسب ابن آدم، ابن آدم سے ان تو یہ اللہ کی نعمت ہے، ٹائلیں لگاؤ، ماربل لگاؤ، جی بڑے بڑے ڈبل سٹوریاں بناؤ، نعمت ہے اللہ کی، بناؤ لیکن اتنا بناؤ جتنا حساب دے سکو۔ یحاسب ابن آدم، ابن آدم سے سوال کیا جائے گا، حساب کیا جائے گا، ابن آدم سے سوال کیا جائے گا، ابن آدم سے حساب لیا جائے گا، ابن آدم سے پوچھا جائے گا بتانا نعمت دی تھی کیا کر کے آیا ہے، اس وقت کیا جواب دے گا؟ لہذا اتنا کرو جتنا جواب دے سکو۔ یہ چار چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ نہیں پوچھیں گے ضرورت کے مطابق، پھر آگے جتنی ضرورت سے زائد کام کرو گے اللہ اس کے بارے میں حساب بھی لے گا، حساب بھی دینا ہوگا۔ لہذا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے اور جس دن سارے اللہ کے دربار میں لوٹائے جاؤ گے۔ جب اللہ کا دربار لگے گا، اللہ کے دربار میں سب پیش کیے جائیں گے، وہاں اللہ حساب و کتاب لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو سود لیے جاتے ہیں، بیٹھے بٹھائے پیسے، بیٹھے بٹھائے دولت دی اس میں سود لیا، یہ کیا ہے؟ دنیا ہے۔ فرمایا اس کا حساب تمہیں ضرور دینا پڑے گا، یہ لعنت والا مال ہے، یہ سود جتنا بھی لیتے ہو قرآن و سنت کے مطابق یہ حرام ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہیں ہم نے عذاب بھی سنائے، تمہیں ہم نے بتایا کہ اس سودی کاروبار سے یہ نقصان ہوتا ہے، اس کے بعد تمہیں یہ بھی بتایا تعزیراً فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم باز نہیں آؤ گے اللہ رسول کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے باوجود اگر باز نہیں آتے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یاد رکھو اس دن سے ڈرو اور جس دن ہر ایک نے میرے دربار میں آنا ہے، میں حساب لوں گا۔ یا اللہ کیسا حساب لیا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی دوسری جگہ پر حساب کیسا ہوگا، توجہ، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، حساب کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا آسان حساب ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے جن کا مشکل حساب ہوگا،
کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈالا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ وہ ہوں گے جن کو بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے محبوب وہ کون سے لوگ ہیں؟ سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کا حشر ان لوگوں سے فرما۔ صحابہ کرام نے پوچھا قیلا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب وہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ جو فال نہیں نکالتے، جو فال نہیں لیتے، جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ اس پہ توکل کرتے ہیں فتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو بغیر حساب کی اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ وہ لوگ جن کا حساب آسانی سے ہوگا۔ قرآن نے کہا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جن لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، سجے ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اور ان کا حساب بہت ہی آسان ہوگا۔ اور جن لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا حساب سخت ہوگا، اور جن لوگوں کو نامہ اعمال وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، ان کا بایاں ہاتھ یہ یہاں سے سینے سے اس کے جسم کو چیرا جائے گا، سینے سے اس کا ہاتھ پیچھے پیٹھ کی طرف لے جائیں گے، اور پیچھے سے اس کو نامہ اعمال ہاتھ میں پکڑائیں گے، یہ سامنے لے گا، اور ایسے لوگوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، اور یہ حشر کافر کے ساتھ ہے۔ اور مسلمان جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا ان لوگوں کا حساب یحاسب حسابا یسیرا، اللہ آسان حساب فرمائے۔ کتنی امتیں گزری، حضرت آدم سے لے کر میرے آقا تک کتنے نبی آئے، 1,24,000 کلمہ پیش انبیاء تشریف لائے۔ ہر نبی کی کوئی نہ کوئی امت تو ہے، آخری نبی میرے آقا آئے اور آخری امت اللہ نے اس امت کو بنایا۔ اب آئے سب سے آخر میں ہیں، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کریم کی عدالت لگی ہوئی ہوگی، اس وقت اللہ فرمائیں گے حساب کتاب شروع ہوگا۔ حساب سے پہلے اللہ کا جلال، اللہ کا غصہ دیکھ کر سارے نبی بھی تھر تھرا رہے ہوں گے، سارے لوگ جمع ہو کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ اے آدم صفی اللہ، آپ کو ساری انسانیت اور ساری آدمیوں کے باپ ہیں، آپ ہماری شفاعت فرمائیں۔ حضرت آدم انکار کر دیں گے، لوگوں اج اللہ کا غصہ عروج پہ ہے، میں نہیں جا سکتا۔ خیر ہر نبی کے پاس جائیں گے۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں مختصر، اس کو انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ بیان کریں گے، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں بالآخر اللہ میرے نبی سے فرمائیں گے میرے محبوب اپنی امت میں سے اپنی امت کو پیش کر میں اللہ حساب شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا سر سجدے میں ہوگا، اللہ کے حکم سے سر اٹھائیں گے اور اللہ فرمائیں گے میرے محبوب سوال کیجئے۔ حضور فرمائیں گے اللہ حساب شروع فرمائیے۔ اللہ فرمائیں گے اپنی امت کا بندہ کوئی پیش کر جس سے میں حساب شروع کروں۔ لمبی حدیث مبارکہ ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے جمعے پہ آپ کے سامنے یہ بیان کروں۔ اس وقت میرے آقا ہاتھ پیچھے کریں گے اور ابو بکر صدیق کو پکڑ کے اللہ کے سامنے لے آئیں گے، اور اس کے بعد حضرت عمر کو لائیں گے، اس کے بعد حضرت
علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائیں گے، حضرت عثمان کو درمیان میں نہیں لائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ لمبی حدیث اور سارا واقعہ اگلے جمعے بیان کروں گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ امت سب سے آخر میں آئی ہے، حساب اس کا سب سے پہلے لیا جائے۔ یہ امت سب سے آخر میں آئی ہے، اس امت کو جنت میں سب سے پہلے داخل کیا جائے۔ لہذا قرآن نے کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، لوگوں اللہ سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ اے دنیا کچھ بھی نہیں، اس دنیا میں کچھ نہیں ہے، بنانے والا پروردگار فرما رہا ہے یہ دنیا متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے۔ مال بڑی مزین نظر آتی ہے، مال بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، جب بندہ مر جاتا ہے، میت گھر میں پڑی ہوتی ہے، بیٹے بھی کہتے ہیں جلدی کرو جنازے کا وقت ہو گیا۔ یہ وہی اولاد ہے وہ جو تیرے اتوں جمی ہے، یہ وہی اولاد ہے جس کو تم نے پالا بھی ہے، بڑا بھی کیا ہے، لیکن آج یہ آواز جب بندہ مر گیا آواز لگ گئی جلدی کرو جنازے کا وقت ہو گیا ہے، جلدی کرو جنازے کا وقت ہو گیا ہے، مہمان انتظار کر رہے ہیں، لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میسج دیا، پیغام دیا، اے دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دھوکا ہے۔ لہذا اس دنیا میں کچھ بھی رکھا ہوا نہیں ہے۔ اللہ سے دل کی لو لگا دو، وہ اللہ دنیا بھی کامیاب کرے گا، آخرت بھی کامیاب کرے گا۔ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ میرے ساتھ ذرا جاگ کر کلمے کا ورد کرنا ہے، ذوق کے ساتھ پڑھنا ہے، مل کر پڑھیے لا الہ مسلمانوں
ایسے